وعلیکم السلام۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں لتو چکوں تھوڑے کو آیا اور کوئی چندے کی اپیل نہیں ہے، کوئی مدرسے واسطے اپیل کرنا مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اپنی شہرت اپنی ذاتی کوئی مفاد مقصود ہے. صرف اور صرف تاڑے کولو اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر ایک پیغام ایک میسیج پہنچاؤ واسطے حاضر ہویا. دعا فرماؤ کہ میرا چل کے آنا ٹائم نکالنا اسی احباب دا بڑی محبت بڑے پیار دے نال اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے شفاعت فرمانا اللہ اپنے دربار دے اندر قبول فرما کے اسی سارے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. بالکل مختصر گل بات ہوئے گی لیکن سارے دوست احباب بڑی توجہ دے نال میری واروزات دے اوپر غور کرنا. اگر تسی احباب نے تھوڑی جی توجہ فرمائی تو انشاءاللہ اج دا بیٹھنا کہ اللہ دے دربار دے اندر قبول ہو گیا تو اسی سارے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنے گا انشاءاللہ. معاشرے دے اندر جتنے لوگ بھی موجود ہیں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. ہر بندے کی یہ خواہش ہے، یہ امنگ ہے، یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے. کوئی بوڑھا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. کوئی نوجوان ہے وہ دل کی تمنا ہے، دل کی آرزو ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، اپنا ہے یا بیگانہ ہے، ہر انسان کے دل کے اندر یہ تمنا ہے، آرزو ہے. تسی احباب نے میری طرف دیکھنا ہے. کوئی بات نہیں بس توجہ کرو. تھوڑے جو کسی ایک بندے نے بھی میری گل غور نہ سن لے تو انشاءاللہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے.
سبحان اللہ۔ میرے دل توجہ ہے۔ ہر انسان کی دل کی تمنا ہے، آرزو ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اگر کوئی انسان دکانداری کرتا ہے، دکان بناتا ہے، وہ مقصد یہ کدی بھی نہیں ہوتا کہ میں دکان بنا کے ناکام ہوں۔ وہ یہی مقصد ہوتا ہے کہ میں دکان بنا کے کامیاب ہوں۔ کوئی کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے۔ ایک بندہ زمین کے اندر ہل چلاتا ہے، پہلے زمین ٹھیکے تے لینا ہے، پھر وہ اندر پانی لاتا ہے، اور خصوصاً آج کے موسم کے اندر رات دیا سردیاں کے اندر پانی لانا اس بات کا تو پتا ہے کہ کتنا مشکل ہے۔ پھر جب وطر آتا ہے وہ ہل چلاتا ہے، بیج سٹتا ہے۔ کیوں سٹتا ہے؟ ساری محنت کیوں کرتا ہے؟ اس واسطے کرتا ہے کہ میں اس پہلی کے اندر جڑا بیج بوجھ رہا، جڑی محنت کر رہا، جڑی فصل بیجا گا وہ اگے گی تو اگا کے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اپنے مقصد ہے۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، امنگ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر کامیابی کا ایک قانون ذکر کیتا ہے، قانون اور ضابطہ۔ فرمایا کہ اگر تسی یہ لوگوں چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جائے تو جڑا قانون اور ضابطہ میں اللہ تمہیں دس رہا ہوں وہ تے عمل کر لو۔ میں اللہ گارنٹیاں دے رہا، تسی دنیا تے بھی کامیاب ہو گے، مرن دے وقت بھی کامیاب ہو گے، میں قبر دے اندر جاؤ گے کامیاب ہو گے، میدان معاشر دے اندر جاؤ گے کامیاب ہو گے، اللہ دے دربار دے اندر پہنچو گے کامیاب ہو گے۔ اور اس قانون نو نہیں چھڑنا، اس ضابطے نو یاد رکھنا۔ وہ ضابطہ اور قانون کیڑا ہے؟ وہ ضابطہ اور قانون ہے کہ لوگوں کامیابیاں دے متلاشی ہو، تسی یقین کر لو اللہ دی ذات تے بھی تے اللہ دی بات تے بھی یقین کر لو۔ جس بندے نو اللہ دی ذات تے یقین نصیب ہو جائے، میں مسجد ہی بیٹھا، باوضو بیٹھا، اللہ دا قرآن میرے سامنے کھلا پیا، میں سچ کہہ رہا کہ ایسا بندہ کامیاب جس نو اللہ دی ذات تے بھی یقین ہو جائے اور اللہ دی بات تے بھی یقین ہو جائے، وہ بندہ دنیا دے اندر کامیاب ہے، میدان معاشر دے اندر کامیاب ہے، قبر دے اندر کامیاب ہے، جہنم کے کولوں بچ کے جنت دا وارث بن جائے گا۔ جیڑا انسان اپنے دل اور دماغ دے اندر اللہ دی ذات اور اللہ دی بات دا یقین بٹھا لے، وہ ہر میدان دے اندر کامیاب ہو۔ مخالف سمت دے اندر کتنے لوگ کیوں نہ ہوئے، مخالفت کرنے والے کتنے لوگ جمع ہو جان، ظاہری طور تے اسباب نظر نہ آوے، لیکن اللہ کے اندر میں جھانک کے دیکھنا ہو دے دل وچ کہ اس مشکل حالات دے اندر، کٹن حالات دے اندر، مشکل ترین حالات دے اندر اس بندے دا میں اللہ دی ذات اور میں اللہ دی بات تے یقین کتنا ہے۔ اگر مشکل حالات دے اندر بھی اپنے یقین نو قائم رکھدا ہے، اللہ کے اندر میں اپنے سارے قانون بدل کے رکھ دے گا، کدی یہ بے یقینی دے اندر یہ یقین نو تبدیل نہیں ہوگا، کامیاب کراں گا۔ پر شرط یہ کہ اللہ دی ذات تے بھی یقین ہوئے تے اللہ دی بات تے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ پوچھے کہ یقین کی ہے تو انہوں نے دسو کہ یقین ایمان کا دوسرا حصہ ہے، دوسرا نام ہے۔ اگر اللہ دی ذات تے یقین ہے، اللہ دی بات تے یقین ہے تو وہ دا ایمان قائم ہے، وہ دا ایمان محفوظ ہے۔ اگر اللہ دی ذات تو یقین اٹھ گیا ہے، اللہ دی بات تو یقین اٹھ گیا ہے تو یاد رکھنا ایسے انسان دے دل دے اندر کبھی ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ایمان دی حفاظت واسطے، کامیابی واسطے یہ ضروری ہے کہ انسان دا اللہ دی ذات تے بھی یقین ہوئے تے اللہ دی بات دے اوپر۔ اگلی بات، اس یقین دا پتہ ادو لگتا ہے جدو دکھ آتے، جدو مصائب آتے، جدو انسان نو نا اے مصائب دی چکی دے اندر پیچھے جا رہا ہوتا ہے۔ میری طرف دیکھو، جدو مصائب دی چکی دے اندر انسان نو پیچھے جا رہا ہوتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ بندے نو اللہ دی ذات تے یقین ہے۔ یہ عام حالات دے اندر یقین کا کوئی پتہ نہیں لگتا۔ جدو دکھ آ جاؤ، مصائب آ جاؤ،
پریشانیاں آ جان اور سارے لوگ تیری موت نو یقینی سمجھی کھلوتے ہوئے اور تو ظاہری طور تے لوگوں دی نظروں دے اندر ناکام ہو چکے ہوئے، لیکن اللہ نے ویکھنا تیرے میرے یقین نو ایسے مشکل حالات دے اندر نہیں کرے، میرے اوپر یقین رکھ کے کھلوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سارے قانون بدل دیواں گا، سارے احکام بدل دیواں گا، پر جیڑا میرے اوپر یقین رکھ کے کھلوتا ہے کسے میدان دے اندر ہوتی میں اللہ کانڈ نہیں لگا دے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو بھائیو ہر معاملے دے اندر یقین کہہ دیتے رکھنا ہے، اللہ دی ذات تے یقین ہونا چاہیے، اللہ دی ذات تے بھی یقین تے اللہ دی بات دے اوپر۔ ایک دو مثالہ سن کے بات کو ختم کر دیں۔ ایک بندہ ہے اللہ دا مقرب، نام کی ہے، نام اللہ دے بندے دا ہے زکریا علیہ السلام، اور 120 سال ہو گئے اولاد کوئی نہیں ہوئی، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بڑھاپا دوروں نظر آتا ہے کہ وہ بوڑھا پیغمبر بیٹھا ہے، لیکن 120 سال دی عمر دے اندر بھی نہ زکریا دا اللہ دی ذات کو یقین دیکھ گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ 120 سال آئی ساڑھوں تے چاندر بیماری آ جائے، تکلیفہ آ جائے، اسی اللہ نو پتہ نہیں کہ کچھ اللہ دے بارے گمان کر رہے ہیں، لیکن لوگوں اندازہ لگاؤ یار 120 سال گزر گیا اور اللہ دا پیغمبر کی کہتا ہے؟ زکریا پیغمبر بول رہے ہیں، اللہ نو ادامہ اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے زکریا دے بولن دا قرآن بنا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ۔ زکریا کی کہتے ہیں رب انی وہن العظم منی، اللہ ہڈیاں بڑیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اللہ بڑھاپا ذہنی طور تے دور نظر آندا ہے، کوئی ویکھن والا ویکھے تے ویکھ کے کہندا ہے آ بوڑھا زکریا پیغمبر اللہ دا بیٹھا ہے، بوڑھا زکریا۔ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، 120 سال دی عمر ہو گئی ہے، وہن العظم منی، ہڈیاں نے گودا چھوڑ دیتا ہے، ایسا بھی کمزوری اتنی ہے کہ ذہنی طور تے نظر آتی ہے زکریا پیغمبر بوڑھے ہو چکے ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور چہرے اور داڑھی دے بالاں دے وچوں دور نظر آندا ہے کہ او بوڑھا زکریا پیغمبر بیٹھا ہے، 120 سال دا بوڑھا پیغمبر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ہڈیاں ضرور کمزور ہو گئی ہیں، اللہ میرا بڑھاپا ضرور آ گیا ہے، میری اعصابی کمزوری ضرور آ گئی ہے، لیکن میرے اللہ 120 سال دی عمر گزر گئی ہے، وَلَمَّ كُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ جڑا تیرے نال یقین آئی، تیری ذات دے اوپر تے تیری بات دے اوپر یقین آئی، اللہ 120 سال دی عمر گزر گئی ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، پر اللہ یقین آج بھی کمزور نہیں ہویا، اللہ جسم کمزور ہو گیا ہے لیکن جڑا تیرے نال یقین آئی آج بھی کمزور نہیں ہویا، اللہ بڑھاپا آ گیا ہے لیکن جڑا تیری ذات تے تیری بات دے نال یقین آئی اللہ او دے اندر کوئی بڑھاپا نہیں آیا۔ وَلَمَّ كُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ 120 سال دی عمر تک بھی میرے اور تیرے درمیان جڑا یقین والا تعلق آئی اللہ آج بھی وہ کمزور نہیں ہویا۔ اللہ کہتے ہیں زکریا کی کہنا چاہنا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں اچھی خوبصورت الفاظ دے نال اور دل دے اندر اچھی آواز دے نال بھی نہیں، دل دے اندر میں کہہ رہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ 120 سال دی عمر دے اندر کوئی نیک تے صالح بیٹا عطا کر دے۔ اللہ کہتے ہیں زکریا پیغمبر اسی یہی تا قوم نو بھی کھانا ہے کہ جدوں دکھ آ جان تکلیف آ جان ساریاں چیزاں نالوں تعلق توڑ دینا، لیکن میں اللہ دی ذات کے اوپر یقین والے تعلق نو نہیں توڑنا، جڑا تہاڈا تے میرا یقین والا تعلق ہے دے اندر خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ زکریا پیغمبر 120 سال ضرور ہو گئی ہے، تہاڈا یقین اگر آج بھی نہیں ٹوٹیا تو میں اللہ کہہ رہا بیٹا بھی دیواں گا اور بیٹے دا نام بھی میں اللہ سبحان تو عرش مولت رکھ کے بھی دیواں گا۔ آج دا میسج کی ہے کہ اللہ نالو یقین توڑنا نہیں ہے، دکھ آ جان تکلیف آ جان مصائب آ جان، تسی ہن اندازہ لگاؤ ایک بندہ گڈی لیتا ہے، گڈی لے کے اوتے لتر بنے ہے جتی بنی الٹی کر کے، کیوں
کہ میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوئے گا، اس کو اللہ کی ذات کی کتنا یقین، ہوئے 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 ہوئے، اتنے افسوس والی بات ہے۔ اور میرے رب تو یقین اٹھا کے کہ جتی دی یقین لگائی بیٹھا، انہیں مکان بنایا، مکان بنا کے نا ہڈیے جڑی الٹی کر کے رکھ دیتا، نظر نہیں لگے گی، یہ ہڈیے جڑی نا نظر کے کو بچا لائے گی۔ افسوس تو اپنا قیمتی تعلق یقین والا اللہ نال توڑ بیٹھا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور تواڈے وچ اکثر لوگاں دے اندر ساڈے اندر یہ بات ہے، کتنے چلے آ فلاں بندے کو چلے آ، ہاں کیڑا کام ہے، فلاں کام ہے، تو کام تیرا کر دے سی، ہاں میرے تے بڑا یقین ہے، ساری بنیاد ہی غلط ہے۔ یقین تو رکھنا ہی اللہ تے کہ مینوں اللہ تے یقین ہے، اللہ دے دل وچ بات پائے گا، میرا کام کر دے گا۔ کہ گھروں چلے لگی غیر تے یقین لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تسی چاہتے ہو ہر میدان دے اندر کامیاب ہو جائیے، کاروبار دے اندر کامیاب، اپنی تجارت دے اندر کامیاب، اپنے لین دین دے اندر کامیاب، کھیتی باڑی دے اندر کامیاب، اپنے کاروبار دے اندر کامیاب، تو پھر اس واسطے پہلی تے آخری شرط ہے کہ یقین رکھنا ہے، تمہیں اللہ کی ذات دے اوپر یقین رکھنا ہے۔ مصائب آ جان، دکھ آ جان، تکلیف آ جان، اور بدیا سب کچھ تیرا لٹ جائے، لیکن اللہ دی ذات دے اوپر یقین نہیں لٹنا چاہیے، نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اے دیکھ لو نا میرا زکریا پیغمبر ہے، 120 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن میں اللہ دی ذات تے کتنا یقین رکھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ ہڈیاں ضرور کمزور ہوئی پر جڑا تیرے نال یقین ہے اللہ کمزور نہیں ہویا۔ اللہ بڑھاپا ضرور آ گیا ہے، لیکن جڑا تیرے نال یقین ہے نا اللہ دوتے بڑھاپا کوئی نہیں آیا۔ اللہ میں کمزور ضرور ہو گیا پر جڑا تیرے نال یقین ہے تیری ذات تے تیری بات دے اوپر اللہ دے اندر کوئی کمزوری نہیں آئی۔ اللہ کہتے ہیں میرے زکریا پیغمبر تو صرف بیٹا منگیا ہے، میں اللہ دی شان ہے کہ جڑا میرے اوپر یقین رکھ کے کھڑا رہے۔ اور مقدہ تھوڑا ہے لیکن میں اللہ تعالی زیادہ کرنا، تو صرف بیٹا منگیا ہے، میں اللہ بیٹا بھی دیواں گا۔ توجہ ہے بڑے گھر دے اندر جدو بیٹا پیدا ہوئے، حافظ صاحب نا دسو نا دسو، اللہ اللہ تیرے بچے دا نا تیرے قاری صاحب رکھے، تیرے گھر بیٹا پیدا ہوئے او دا نا خطیب رکھے، قاری رکھے، لیکن میں قربان جانا اس بیٹے تو جس بیٹے دا نام اللہ نے آسمان تو عرش و اللہ تو رکھ کے بھیج دیتا ہے۔ فرمایا میرے زکریا تو یقین نہیں توڑیا، میں بیٹا بھی دیواں گا، اور بیٹے دا نام بھی میں اللہ خود آسمان تو عرش و اللہ تو رکھ کے بھیج دیواں گا۔ اور تھوڑی خواہش یہ ہوتی کہ نام ہونا چاہیے۔ حافظ صاحب نا ادھا دا دسیو جڑا آج تک کسی نہ رکھے ہوئے، پورے پنڈ جنہ ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، میں تیری اس خواہش کا بھی لحاظ کراں گا، ایسا نہ رکھاں گا، ایسا نہ رکھاں گا کہ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اج تو پہلے سنا دا دنیا دے کوئی گزرے بھی کوئی نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اگر میرا یہ میسیج تو سمجھ آ گیا نا تے آج دا آنے دا میرا بول پائے جائے گا، تواڈے ٹائم دا کٹھڑ دا بول پائے جائے گا کہ جدو دکھ آ جان، مصائب آ جان، تکلیفاں آ جان، ادو اللہ دی ذات کو یقین کو توڑنا نہیں۔ ایک اور پیغمبر نہ کیے یعقوب علیہ السلام۔ آخری میری بات ہے، آخری میری مثال ہے، توجہ دے نال سنیے۔ اللہ اللہ، اسی تو ماشاءاللہ اتنے لوگ بیٹھے ہو، میرے بیٹے بیٹھے ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، بزرگ بیٹھے، اگر تواڈے وچوں کوئی ایک بندہ بھی ہوندا نا تے انشاءاللہ یہ گلاں ساریاں پھر بھی میں ادھا ہی کرنیاں سن جویں ہن تواڈے سامنے کر رہا۔ سبحان اللہ۔ مقصد کون ہے کہ کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی۔ اللہ اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دا بیٹا یوسف جدا ہوا، جدو جدا ہوئے نا تو یعقوب علیہ السلام روندے رہے۔ تاریخی روایات دے اندر آتا ہے کہ 40 سال کا عرصہ ہوئے، 40 سال۔ بھائی گئے یوسف علیہ السلام کے گلہ لینے واسطے، وہ مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کو اللہ نے پہنچایا، انہوں نے پتہ کو نہیں، انہوں نے نہ ہیلے دے بہانے دے نال نہ بنیامین نو بھی اپنے کول رکھ لیا۔ جدو واپس آئے نا بچے
یعقوب علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام نے پتہ نہیں کی کہتے ابا جڑا تیرا بیٹا بنیامین آئی نا انہیں چوری کی ہے تیرا بیٹا یہ نہیں آ کے ساڈا برا ہے کیسی سوچ جڑا تیرا بیٹا ہے نا بنیامین نے کی ہے چوری تے مصر دے بادشاہ نے چوری کے الزام دے اندر نا بنیامین نو گرا دیا یعقوب علیہ السلام جدوں سنیا نا صبر دے سارے بند ٹوٹ گئے اللہ اللہ قرآن کی کہتا ہے کہ بالکل ہڈیاں نہ کمزور ہو گئے ہڈیاں نال اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی رو رو کے اکھاں دی بنائی ختم اللہ ہن یعقوب علیہ السلام نے خط لکھوایا ہے کہ جاؤ مصر دے بادشاہ نو جا کے میرا خط دیو تے بنیامین واپس لے بیٹے خط لے کے چلے تے پچھو یعقوب علیہ السلام آواز مار دے اللہ نو یہ گلاں بڑی پسند آئی یعقوب علیہ السلام کی آواز مارنا اللہ نو بڑا ہی پسند آیا اللہ نے اپنے کیمرے قدرت کے کیمرے دے اندر یعقوب علیہ السلام کی گفتگو کو ریکارڈ کیتا جو یعقوب بولے نا اللہ نے ریکارڈ کیتا اور پھر اس نو قرآن بڑھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن بیٹے خط لے کے جا رہے ہیں کیوں لین واسطے بنیامین پیچھے آواز مار دے یا بنیا اے میرے بیٹو کتھے چلے ہو ابا جی تسی خود کیا ہے کہ میرا خط لے جاؤ جا کے بنیامین نو لے کے آؤ فرمایا ٹھیک ہے بنیامین نو لین تے جا رہے ہو لیکن میں ایک درخواست کر رہا ہوں کہ فتحسسوا من یوسف اے بنیامین دی کوشش بات دے اندر کرنا جاندے جاندا میرے یوسف نو کدھر تلاش کرتے جانا تسی کہندے ہو کہ نویں غم پرانے غم نو تازہ کر دے چاہیے تے آئی کہ آج مقدم کیتا جاندہ بنیامین کہ جاؤ بنیامین نو لے کے آؤ لیکن بنیامین نالو یعقوب پیغمبر یوسف نو مقدم کر رہے ہیں کیونکہ پرانے زخم تازہ ہو گئے پرانے زخم تازہ ہو گئے فرمایا یا بنی ذاہو اے میرے بیٹو کتھے جا رہے ہو خط لے کے جا رہے ہیں بنیامین نو لین واسطے فرمایا ٹھیک ہے بنیامین نو لے کے آؤ لیکن جاندے جاندے سجے کھبے اگے پیچھے دیکھتے جانا فتحسسوا من یوسف کدھر میرا یوسف دن مل نہ جائے وہ یوسف نو تلاش کرتے جانا توجہ حضرت یعقوب علیہ السلام نو بیٹے پیچھے مڑ کے کہتے ہیں کہ اللہ اے ابا جان 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے ہن یوسف کتھے آج بھی تسی یوسف کر رہے ہو سنو خطرہ ہے کہ وہنل کہ سنو خطرہ ہے کہ تنو کوئی بیماری نہ لے ہو جائے اور وہ بیماری تنو دنیا تو ختم نہ کر دے وے آج بھی تسی یوسف کر رہے ہو اللہ 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 حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں آ میرے بیٹیوں اے میری گل نو نوٹ کر لو جدو دنیا تے میں دیکھنا تے میرے پتہ چلتا ہے میرا یوسف کوئی نہیں لیکن جدو میں اپنے دل دے اندر جھانک کے دیکھنا جڑا یقین میں اللہ زمیں یقون اللہ دی ذات دے اوپر ہے 40 سال دا عرصہ گزرن تو بعد بھی میں یعقوب دے اندر یقین والی شمع روشن ہے وہ آج بھی یقین میں اللہ دی ذات دے اوپر ہے اللہ 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 دسنا چاہتے ہیں اور کائنات لوگوں اگر دکھ آ جان مسائب آ جان 40 سال دا عرصہ بھی کیوں نہ گزر جائے لیکن خیال کرنا بے یقینی نہیں پیدا کرنی پھر بھی یقین رکھنا ہے تمہیں اللہ دی ذات دے اوپر یقین رکھنا ہے اے میرے بیٹیوں جاؤ ٹھیک ہے تسی بنیامین نو لے کے آنا ہے لیکن جاندے میرے یوسف نو تلاش کرنا کیونکہ مینوں اللہ دی ذات تے یقین ہے کہ میرے یوسف نو کچھ بھی نہیں ہویا صحیح سلامت موجود ہے سبحان اللہ توجہ ابا روندہ کیوں ہے پھر ہو اور میں روندہ اس واسطے ہاں کہ پتہ نہیں میری ملاقات ان دنوں ہونی ہے کہ نہیں اور میرا پروردگار مجھے ملاقات کرانی ہے کہ نہیں اور 40 سال دا عرصہ گزرا تو بعد بھی میں یعقوب نو یقین اج بھی اللہ دی ذات تے سبحان اللہ یعقوب علیہ السلام نے اس بات کا اعلان کیا اللہ کہتا ہے میرے یوسف ہو اللہ تیاری کرو ذرا اسی لوگوں کو وہی مسئلہ سمجھانا ہے کہ دکھ آ جان اللہ تو یقین نہیں توڑنا مصائب آ جان اللہ تو یقین نہیں توڑنا ساری کائنات نالوں برادری تو
تو برادری کا یقین توڑیا جا سکتا ہے، تعلقات ختم کیتے جا سکتے ہیں، ساری کائنات تو منہ موڑیا جا سکتا ہے، اور اس انجٹھے ذات کو یقین والا تعلق نہیں توڑنا، نہیں توڑنا، نہیں توڑنا۔ اسی یہی دسنا ہے۔ اچھا میرے اللہ سنے ہے میرا بابا نبی نہ ہو گیا میری جدائی دے گیا، فرمایا میرے یوسف پیغمبر اے اپنا کرتا بھیجو نہ کرتا، انہوں نے کہو کہ جا کے اپنے یعقوب پیغمبر دے چہرے تے پھیرے، میں اللہ پہلے دی طرح انہوں نظرہ اور میں اللہ روشنائی عطا کر دیواں گا۔ سبحان اللہ۔ ویکھے مزہ ہے ویکھن دا۔ توجہ، اللہ 1.5 مہینے دا سفر ہے، تو مصر دے وچوں کنعان دے وچوں مصر دے وچوں اس بندے نے چلنا ہے تے کنعان جانا ہے تے 1.5 مہینے دا سفر ہے۔ فرمایا پریشان نہ ہو میرے یوسف، حال تک تیرا کرتا نا مصر دی گلیاں دے اندر ہوئے گا، ہوا اسی چلاواں گا کہ کنعان دے اندر یعقوب پیغمبر کو تیری خوشبو پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ۔ میں تیری خوشبو پہنچا دے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے اندر او میرے بیٹیو، او پوتریو، پر پوتریو، چھوٹے چھوٹے بچے نو نال لے کے بیٹھے اندر بیٹیو، پوتریو، پر پوتریو، اگر تسی میری گل دا مذاق نہ سمجھو نا تو انی لاجد ریح یوسف، میں نے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ سبحان اللہ۔ اللہ دسنا چاہتے ہیں فٹبال والے او میرے بزرگوں، او میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بچیوں، اللہ دسنا چاہتے ہیں کہ کائنات کے اندر جتنے بھی دکھ آ جان، جتنے بھی مصائب آ جان، سب کچھ توڑ دینا ہے، پر اللہ دی ذات کو یقین والا تعلق کو نہیں توڑنا۔ آئندہ سبق، آئندہ میسج ہے کہ جو دکھ آ جان، ہر مقصد کے اندر کامیابی کا ذریعہ اللہ نے یقین کو بڑھایا۔ ہر مقصد کے اندر، ہر مقصد کے اندر کامیابی کا ذریعہ اللہ دی ذات تے یقین ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا دے ہر میدان دے اندر کامیاب ہوئیے تو پھر اللہ دی ذات نال یقین مضبوط کر لو۔ اگر چاہتے ہو کہ موت دے وقت کامیاب ہوئیے، اللہ دے نال یقین مضبوط کر لو۔ اگر چاہتے ہو کہ قبر دے اندر کامیاب ہوئیے، اللہ دے نال یقین مضبوط کر لو۔ اگر چاہتے ہو کہ کل میدان معاشر دے اندر کامیاب ہوئیے تو اللہ دے نال یقین مضبوط کر لو۔ خصوصاً ان لمحات دے اندر جدو دکھ آن، جدو مصائب آن، جدو تکالیف آن، ساری دنیا نے وقت موڑ لے ہوئے، منہ پھیر لے ہوئے، پر تیرے دل دے اندر جڑی یقین والی شمع ہے نا وہ روشن ہونی چاہیے، وہ نہیں بجھنی چاہیے۔ اگر تو اپنے دل دے اندر اللہ دی یقین والی شمع کو روشن رکھیا، اللہ دا قرآن گواہ ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان گواہ ہے، اللہ گناہ بھی سارے معاف کرے گا، اللہ موت کی سختیاں کو بھی بچائے گا، اللہ عذاب قبر دے کو بھی بچائے گا، اللہ کل میدان معاشر دے اندر رسوائی دے کو بھی بچائے گا، اللہ سارے گناہ معاف کر کے انشاءاللہ جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ امت مسلمانوں اللہ دی ذات دے پر یقین رکھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ۔